ابھی کیوان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا زخم ابھی صحیح طرح سے نہیں بنا ہے اور پجامہ ابھی تک نہیں اس کو پہنا رہے ہم۔ تو دوسرا یہ اماں، میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، ہر ولاگ میں کیوان کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ آگے ٹک ٹاک پہ بھی سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ بدوائیں دے رہے ہیں، پہلے بھی دی، دوبارہ پھر آج جو ہے نا کل دی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں میرا بچہ نظروں میں آئے، مجھے اللہ میاں نے جس طرح دیا نا، میں ہی جانتی ہوں، جس طرح اللہ نے اسے بچایا جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا۔ نہ میرے ساتھ ظلم کرے، نہ میرے بچے کے ساتھ ظلم کرے، آئندہ کیوان کا نام نہ آئے ولاگ میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے روکنا ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو پتر جانو؟ میرا سترا نام ہے دلدا جانی، میں دلا تو کم میں رات میں آواں گی، میں بابا غزل اپنے کاکے کا کیک کٹن واسطے، ٹھیک ہے؟ برتھڈے دا میرے پوتے دی، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو میرا بچہ۔ کہ کیا ہی کٹوانا ہے اماں، طبیعت اس کی بھی نہیں ٹھیک کیوان کی، میں بھی تھوڑا ایسے ہی ہوں۔ تو ایسا ہے کہ آپ نے بکرے دے دی ہیں، آپ وہ بکرے جو ہے اس کے جو دے رہے تھے عقیقے کے، وہ آپ دلوا دیں، کیک شیک رہنے دیں، کوئی نہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے، ایمان کی کچھ وائس ریکارڈنگز جو ہیں وہ اس ٹائم مختلف چینلز پر چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے ایمان نے تو لوگوں کو نہیں دی ہوں گی، اور اگر دی بھی ہیں تو اپنی جسٹیفیکیشن میں دی ہوں گی۔ میں یہاں پر کسی ایک کو بھی نہیں صحیح کہہ رہی، کسی کو بھی غلط نہیں کہہ رہی۔ میں نے پورا دن جو ہے وہ ساری یہ چیزیں دیکھی، لیکن ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ ہر چیز ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو بڑی دور لے گئی ہے، فیملی نارمز جو ہیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ ہوا یہ، کل سارا دن پوسٹ کھیلا گیا ہے، جو سٹوریز لگ رہی تھی۔ غزل کی ایک پوسٹ نے جو ہے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں۔ یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہے نا ایک چیز کرنی چاہوں گی، کہنی جو بہت ضروری ہو گئی ہے، کہ انسان کی پرسنل لائف سے بڑھ کے نا کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ رجب کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک پکڑ کے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ ویڈیو بنا لیتا ہے، دعائیاں دے رہا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اپنی رجب فیملی سے بات کرنی ہے۔ اب جب اس کی پرسنل فیملی پہ بات آئی ہے اور رجب فیملی کنسرنڈ ہے، تو کیا رجب کو اس ٹائم پر سب کے سامنے بیٹھ کے چاہے 10 منٹ کی ویڈیو کرے، چاہے 5 منٹ کی کرے یا گھنٹے کی کرے، کیا اس کو اس بات پہ آ کے خود اپنا موقف نہیں دینا چاہیے؟ یہ جو دوسرے لوگ اس طرح سے ریکارڈنگز چلا رہے ہیں، کہیں کوئی کہہ رہا ہے ڈائیورس ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے سپریشن ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا اس چیز کو ایڈریس کرنا رجب کا فرض نہیں ہے؟ جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے ایک صحابی تھے، وہ جب اپنی بیوی کو چھوڑے تھے تو ان سے کسی دوست نے آ کے پوچھا کہ تم اس کو چھوڑ رہے ہو اپنی بیوی کو، تو کیا مسئلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی یہ میری عزت ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے ڈائیورس دے دی، پھر انہوں نے آ کے پوچھا کہ اچھا اب تو بتائیں کہ آپ نے ان کو کیوں چھوڑا ہے، کیا مسئلے تھے؟ انہوں نے کہا اب وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں اس کی بات کیوں کروں؟ تو فرسٹ آف آل، رائٹ ناؤ، ابھی تک ٹل دا ٹائم ایمان رجب کی بیوی ہے، وہ اچھی ہے، وہ بری ہے، وہ جو بھی ہے، رجب کی عزت ہے، اس کو اس طرح سے بیچ چوراہے میں گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی بہن پہ بات آئی ہے تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ آپ صرف سٹوری لگا دیں، اور رجب کے گھر سے اٹھ کے کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اگر اپنے بچے کے لیے کنسرن شو کروا رہی ہے، اور کیوں کروا رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے کافی عرصے سے رجب کی جس طرح کی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، مختلف خواتین بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں ادھر ادھر اس کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیچڑ اچھال رہی ہوتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے خود بھی آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے۔ تو وہ یہ اس کے بچے کو جب بددعا جاتی ہے، ابھی بھی دیکھیں غزل نے جو ہے آ کے پوسٹ لگائی تھی، چاہے اپنے لیے سمپتھی لینی تھی، جو بھی تھا، لوگوں نے اس کی بچی تک کو جو ہے بددعائیں دی۔ لٹرلی میری آ کر کسی ویڈیو میں کسی نے کچھ کہا ہے تو میں نے اس کو روکا بھی ہے، پلس میں نے اس کمنٹ کو ہی جو ہے وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے کہ اگر آپ بچوں کو جو ہے وہ درمیان میں لے آئیں۔ بے شک یہ لوگ ہمارے بچوں کو، ہماری نئی جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، بٹ ایک بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے، چاہے وہ آیت ہے یا وہ کیوان ہے، ان کو اس چیز میں کبھی نہیں لانا چاہیے۔ اب اگر ایمان نے ماں جی کو یہ کہہ دیا ہے تو یہ جو وائس ریکارڈنگز ہیں، یہ کسی کو بھی دینا کیا جسٹیفائڈ ہے؟ ابھی تو یہ اس کی عزت ہے۔ دوسری بات یہ کہ زارا ملک والے ایشو کے بعد آپ کو یاد ہے یو کے میں بھی اس نے بیٹھ کے اس کا اعتراف کیا تھا کہ میں اس سے لیونگ ریلیشن شپ میں تھا۔ کیا ایمان کی اتنی ورتھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں آ کے رجب بیٹھ کے جو ہے عزت سے کوئی بات کر سکے، نہ کہ اس کے بھائی کے دکھانے؟ اب یہ جو اس کے بھائی کی چیٹ ہے بہت غلط ہے، میں اس پہ کنڈیم کرتی ہوں۔ جنہوں نے بہنوں کو بسانا ہوتا ہے نا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس کو چاہیے کہ اگر اس نے بہن کو نہیں بھیجنا، کچھ نہیں کرنا، تو چپ کر کے سائڈ پر ہو جائیں۔ یہ پنگے بازی کرنا اور پھر کہنا مجھے تھریٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم کس چیز میں چل رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو کیا یہ اس کے ساتھ لڑ پائے گا؟ نہیں لڑ سکتا۔
اگر بہن کو نہیں بسانا، بہن نہیں بسنا چاہتی، عزت سے سائڈ پر ہو جائیں، بجائے یہ کہ اس طرح سے پنگے بازیاں کرنی، مختلف جو ہے گروپس میں جانا، وہاں پر جا کے جو ہے اس طرح سے لوگوں کو کہنا. ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ آپ گندے کو گندا کہہ نہیں سکتے. اور جہاں تک کون کی بات ہے تو وہ کون سا اچھا ہے. بیٹھ کے لائف پہ جو ہے وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ جس طرح وہ میچ لگا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو پالنے کے لیے تو یہ وہ فور گاڈ سیک، پھر وہ تربیت کے رونے نہ رویا کرے. پھر ایک پڑھا لکھا اور جاہل انسان کا کیا فرق ہے؟ ساری وہاں پہ جو ہے ایک ہی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے منہ پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ کون کیسا ہے. تو یہ ساری بےہودگی جو ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے غلط ہے، چاہے وہ غزل ہے یا وہ اون ہے. یہ بالکل سائڈ کے لوگ ہیں. رجب اگر یہاں پہ سینسیبل ہوتا یا رجب کی اماں سینسیبل ہوتی تو یہ والا کام نہ کرتی. اب جب تک باہر تھا، اس نے اگر ان کو ویڈیوز میں کیوان کا نام لینے سے روکا ہے یا کیک کاٹنے سے روکا ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو بیٹھ کے ریزالو نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ایک ماں ہے، اس کو پتا ہوگا اس کا بچہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے. جب وہ بیٹھ کے بد دعائیں دیکھتی ہوگی اور باپ کی وجہ سے بد دعائیں پڑ رہی ہوں گی، لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس چیز کی تکلیف ہوگی. یہ اس کی بھی غلطی ہے، بیٹھ کے آرام سے کہہ سکتی تھی. اور ہر مہینے کیک کاٹنا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. ہاں، ان کو جو اس کی غلطی ہے کہ یہ منع نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا آپ آئیں، ضرور ملیں، کیوان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، لیکن اس کو بس ویڈیو میں نہ لے کر آئیں، تھوڑا سا اس کو بڑا ہو لینے دیں. دیٹس آل. طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھی بیٹا پیدا کیا، اللہ اس کے بیٹے کو سلامت رکھے اور اپنے گھر میں یہ آباد ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو اور سسر کو منع کر دیا جائے کہ آپ آ نہیں سکتے یا آپ کیک نہیں کاٹیں گے. کیک ڈزنٹ میٹر. ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بچے سے ان کو ملوا سکتی ہیں، آپ خود چلی جائیں، آپ ان کو بلا لیں. یہ ایک چیز غلط ہے. اس چیز پر تو سارے ہی جو ہے ایک ایلیگیشن لگا رہے تھے، ایکیوز کر رہے تھے رجب کی فیملی کو کہ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں جی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوان کی، اس لیے وہ ویلاگ میں نہیں آ رہا. ان کے گھر میں اصل جو تباہی ہوئی ہے وہ اسی سوشل میڈیا نے ہی کی ہے، چاہے وہ اون کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہے. آج رجب نے ایمان کے ساتھ جتنی بھی شادی والی تصویریں تھیں، ویڈیوز تھیں انسٹاگرام پہ، وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں. میں بھی کسی ڈیسیژن پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر انہوں نے آف دی ریکارڈ ہی سب کچھ رکھنا تھا تو یہ گھر میں بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس کرتے. غزل کو بھی پوسٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. غزل نے کسی سے تمغہ نہیں لینا تھا، اور ابھی بھی اس کو تمغہ نہیں ملے گا. ابھی بھی اس ساری چیز میں اس کو کوئی کلین چٹ نہیں دے گا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں، ایمان کا یہ کہنا کہ اس کو جو ہے ابھی اس کا زخم ٹھیک نہیں ہے یا مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے، آپ یہ دیکھیں اس نے پورا ٹائم خود اس بچے کو جو ہے نا وہ لے کر چلی ہے. ٹھیک ہے، مائیں ہی لے کر چلتی ہیں، ماؤں نے ہی بچے پیدا کرنے ہیں، لیکن ایک پری میچور بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا میاں بھی نہیں ہے. چلے میاں نہ ہونا، دور ہونا، لوگ پردیس میں ہوتے ہیں، سال سال 2 2 سال بعد آ کے اپنے بچوں سے ملتے ہیں، بیویوں سے ملتے ہیں. لیکن اس دوران میں کون سی چیز نہیں ہوئی ہے؟ کہیں زارا ملک اٹھ جاتی تھی تو کہیں فاطمہ، کہیں اس کا کسی کے ساتھ رہنا، کبھی اس کا ڈرنک کرنا، کبھی کسینوں میں جانا، کبھی ڈانس پارٹی کرنا. جس بندے کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہوں وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی وہ بار بار کہتا ہے پیسہ ڈھیر، پیسہ ڈھیر. کیا پیسہ آنے سے خوشیاں آ سکتی ہیں؟ مانا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دے دیا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، آ کے اپنی بیوی کو جو ہے پوسٹوں میں شیئر کرنا چاہیے. غزل کو کسی نے جو ہے وہ بندوق کی نوک پہ تو نہیں بٹھایا تھا کہ آ کے پوسٹ لگاؤ. اس نے تو خود آ کے لوگوں کو دعوت دی کہ میرے اوپر جو ہے نا وہ آپ ہی الگار کر دے. دیکھیں، کلین چٹ کسی کو بھی نہیں مل سکتی سارے معاملات میں. اگر لبنہ آنٹی جس کو کہا جاتا ہے، آئی تھنک ایمان کی والدہ کا یہ نام ہے، اگر انہوں نے جو ہے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا، بیٹے کو کنٹرول نہیں کیا، بیٹی کو نہیں سمجھا کر بھیجا، تو ادھر سے بھی جو ہے انہوں نے آتے ہی رجب کے کان فل فلیج بھرے. یہ اس کو جو ہے وائس نوٹ جو ہیں سنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا یہ گھر بسانے والی چیزیں ہیں؟ کیا ادھر سے اگر جو ہے غلط چیز ہوئی ہے تو ادھر سے ٹھیک ہوئی ہے؟ چیزوں کو درگزر بھی کرنا چاہیے. ان کو نہیں نظر آیا کہ بچہ پری میچور پیدا ہوا ہے یا بچہ ٹھیک نہیں ہے یا بچے کے جو ہیں کوئی بھی اس طرح کے ایشو چل رہے ہیں کہ اس کو سامنے نہیں لے کر آنا، سرکمسیجنز اس کے ہوئے میں ہیں. تو یہ کیوں اس طرح سے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے؟ لیٹ اٹ گو بھی کیا جا سکتا تھا. اور جہاں تک ایمان کی بات ہے، وہ دعاؤں کے میسج رجب کے لیے کر سکتی ہے، سب کچھ ہے. اس کو بھی میں نے بھی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر وہ یہ سوچ رہی ہے
کہ وہ والدین سے جو ہے اس کو دور کر دے تو وہ سر سے زیادتی کر رہی ہے۔ آج وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی کنسرنڈ ہے تو کچھ بھی ہے، رجب بھی اپنی ماں کا جو ہے وہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں مرادوں سے اس نے لیا ہوا بیٹا ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے ان کا، وہ ماں باپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اور کیوں چھوڑے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے۔ غزل کی جہاں تک انٹرفیرنس ہے اس کے اوپر یہ کہ مہمانوں کی طرح آئیں، ایمان کو گھر کی مالک بنا کے پیش کرے، نہ کہ خود ہر چیز جو ہے نا وہ رکھے۔ ایمان کے پاس جو ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ایمان کے پاس تو رجب کے کارڈز نہیں ہیں، لیکن ایمان کی جو ساس صاحبہ ہیں یا رجب کی بہن ہے، ماں کی تو سمجھ آتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا سکرین کے سامنے کہ وہ نامنی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ساری چیز میں ایمان کی سیکیورٹی کیا ہے؟ میں یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی جیسے میں نے دوسرے چینلز پہ سنا کہ ایمان کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے تو بڑی غلط بات ہے۔ میں کہتی ہوں بے شک غلط صحیح، اس نے غلط کیا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی۔ اگر ایمان نے غلطیاں کی ہیں تو وہ غلطیاں بلکہ گناہ بلنڈرز جن کا اعتراف خود رجب کرتا بھی ہے تو وہ بھی سامنے ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک نیا جو سب سے بڑا اور سب سے غلط چیز ہے، کہتے ہیں قرآن سچا بھی اٹھائے کی مار ہے اور جھوٹا اٹھائے کی بھی مار ہے۔ رجب کا جب دل چاہتا ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے، ابھی ایمان کا بھائی جو ہے وہ قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ قرآن ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن قسمیں اٹھانے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہی ملک میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے قرآن اٹھا لو۔ اب جب کوئی قرآن اٹھا لیتا ہے تو ہم نے اس قرآن کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کبھی بھی جو ہے اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات ہے، اگر رجب کی ساری باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کے صدقے میں سمجھ لیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے اور چپ کر جاتے ہیں، تو پھر اون کو بھی اس چیز کا پریویلیج دینا چاہیے۔ اگر رجب سارے گناہ کر کے بھی اس چیز کو سامنے رکھ رہا ہے کہ اون نے یہ کیا ہے، تو اون بھی اس کا بھائی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں نے بھی فیس کی ہیں۔ دیکھیں پیسہ نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، گالی گلوچ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، نو ڈاؤٹ یہ بھی ٹارچرز ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے دوسری عورت کو برداشت کرنا اور بار بار عورتوں کا سامنے آنا، بار بار یہ ساری چیزیں ہونا بڑی مشکل چیز ہے۔ جو لوگ یہاں پر آ کے کمنٹس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بار سوچیں کیا پیسے کے بدلے میں یا فیم کے بدلے میں وہ یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اپنی بہن بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اون کا طریقہ غلط ہے، اس چیز میں بڑوں کو بیٹھنا چاہیے تھا، اون کی ورتھ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ رجب کو بٹھا کے ابھی جیسے آیا تھا سارے بیٹھ کے بات کرتے، بجائے یہ کہ فین پیجز میں جا کے گروپس میں جا کے اون بھی وامٹ کرتا رہے، وہ بالکل بھی غلط چیز ہے۔ لیکن یہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے ابھی کیا جا رہا ہے، کیا اتنا کچھ رجب کر کے جو ہے وہ قابل معافی ہے؟ تو ایمان کی غلطیاں یا گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا یا اس کو ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا، اور یہاں پر ایمان کو بھی اپنی اکڑ چھوڑ کے اپنے گھر آنا چاہیے تھا۔ جب وہ ابھی کراچی والے انسیڈنٹ کے بعد آئی ہے تو اس کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خود ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے، سوشل میڈیا کی کمائیوں کو انجوائے کر رہی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا میاں جو ہے ادھر سے ہی کما رہا ہے، تو یہ اس کو اپنا جو ہے نا کانسیپٹ کلیئر رکھنا چاہیے کہ جب ماں باپ غلطیاں کرتے ہیں تو اولاد کے آگے آتا ہے، اولاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، وہ کسی کا منہ نہیں روک سکتی، آج وہ اس کی زندگی میں رہے یا نہ رہے۔ اگر جب کچھ بھی غلط کرے گا تو لوگ اس کی اولاد کو برا بلا کہیں گے اور اولاد کو بددعائیں دیں گے۔ ایمان کسی کو نہیں روک سکتی، کہ ایمان کو چھپا کے بھی نہیں روک سکتی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ایمان کی اگر یہ اولاد ہے تو اولاد رجب کی بھی ہے، ماں باپ دونوں کا رائٹ ہوتا ہے۔ ایمان کو بھی اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ابھی بھی کہتے ہیں نا ڈلیاں بیرا دا حالے بھی کچھ نہیں کیا، ابھی ڈائیورس ہوئی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ ابھی خود اس چیز کو جو ہے وہ لے کر چلے، لیٹ اٹ گو کرے اور خود چلی جائے۔ کوئی بات نہیں، اس شادی کے رشتے میں اگر وہ جھک بھی جاتی ہے تو لوگ اس کو یہی چیز پہ کریں گے کہ چلیں اس نے اپنا گھر بچایا ہے۔ اور دوسری طرف اگر رجب کا یہ سٹانس جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہے تو وہ ساری چیز بھی اپنی موت خود ہی مر جائے گی، کیونکہ ابھی یہ بھی چیز چل رہی ہے، سرکولیشن میں آئی ہوئی ہے کہ رجب نے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، کیونکہ اس کی پریگننسی کے دوران ہی اس نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہو لینے دیں، اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو میں بھی وہ اسی چیز کو چھوڑ کرنا چاہ رہا ہے، زارا ملک سے وہ شاید ابھی پھر دوبارہ سے ان کانٹیکٹ ہے، یا وہ ایک اور ٹک ٹاکر ہے اس کے لیے ہے۔ تو ابھی یہ ساری چیز یہ ہے کہ بال ایمان کی کورٹ میں ہے، اگر وہ ابھی بھی اپنی انا کو آگے رکھے گی
تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی زندگی بھی خراب کرے گی، کیونکہ رجب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جس اسٹیج پہ جا چکا ہے وہ 1 2 3 4 جتنی مرضی کر لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اس کے لیے اس کی فیملی بھی اس کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ سارے اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو یہاں پر ابھی اس ٹائم پر اس سچویشن میں ایمان کو اپنی اکڑ توڑنی پڑے گی، ابھی جھکنا پڑے گا، اور اگر رجب کوئی واقعی ہڈن گیم کھیل رہا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے وہ خود ہی جھوٹا پڑ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف لگیں گی۔ باقی یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا تماشا نہ بنائیں، یہ کل کو ساتھ رہیں نہ رہیں، ان کا بچہ جب بڑا ہو کے یہ تماشا دیکھے گا تو یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ وہ ان دونوں سے ہی نفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، سب کی بیٹیوں کو بسنا نصیب کرے، ہدایت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔